رکھیے اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مطلب اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، اس کا انکار کرنا، یا پھر قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، روز جزا کا انکار کرنا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم ان لوگوں کی خبر تمہیں نہ دے دیں جو لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ، نقصان، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں زندگی میں کی وہ بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے، اور ان کو یہ ظن ہوا، یہ فیلنگس آئی کہ انہوں نے اچھا کام کیا، جبکہ اللہ نے ان کی تمام دنیا کی کوشش بیکار کر دی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو، رب سے ملاقات کے دن کو انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو گویا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور روز جزا کا، بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت ساری لوگوں کا یہی حال ہے، دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دنیا کی کوششیں جو بھی کر رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوششیں آخرت میں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن جب تک صحیح طریقہ اختیار کر کے انسان کوشش نہ کرے، ان کی کوئی کوشش کام نہ آئیں گی۔ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوس، یہ تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے کسی کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، چونکہ کوششیں غلط ڈائریکشن میں تھی۔ دنیا کا جو کچھ کر کے آئے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، یاد رکھیے، اور وہ گمان میں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کچھ کر کے آئے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہوں گی، جس حرکت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ پہلا یہ تھا کہ انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے انہوں نے جھٹلایا، دوسرا رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیا ہوگا، مٹی بن جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بھی اگر گناہوں کے بدلے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو دھکا دے کر باہر نکل جائیں گے، ان کا یہ الزام تھا۔ نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو انہوں نے چونکہ قربانی دے دی، نتیجتاً ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ کریں، عیسیٰ پر ایمان لا لو تو ہماری نجات ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کے اس عقیدے کے تعلق سے رد کیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے یہ سوچ کر کہ بہت اچھا کر رہے، آخرت میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہونے والے، اس لیے کہ سب سے پہلا کام جو غلط کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کی کہ اللہ سے ملنے کا انکار کیا، ملنے کا مطلب روز جزا کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت جو ان کے اعمال کو آکارت اور برباد کر دیں گا۔ آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گا اگر اسی حالت میں مر گیا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا، یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں، ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں، 3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یہ ایک صورت نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھی وہ یہ ہے
کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. زبان کے کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا. انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے، یاد رکھیے. اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے. دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق ہو، جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا. یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے. اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے، وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے میں باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک صورت ہے. اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے، یاد رکھیے، کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، چلو لیکن ہم مان لیتے کیا ہے، پتہ نہیں شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دیں گا یار. اصل ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں گی، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی. یہ اس کو شک ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے لیکن مسئلہ نہیں کو کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گی. جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کو شکی ہے کہ کوئی جائیں گا، بلکہ سب کو اللہ معافی کر دے گا. اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم وہنم ڈرانے کے لیے تھی، کچھ وہ نہیں ہے، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے. ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے، تو وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے. یاد رکھیے. اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے نوجوان الحاد کو اختیار کر رہے ہیں. الحاد مطلب دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام کو. رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا. یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا خسارہ، یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، یاد رکھیے. اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان کو حق سے دور نہ کرے. جاتا ہے. آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے جبکہ ہمیں حکم اللہ کی عبادت ہی کرنے کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. جس کی چونکہ شرک کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، شرک ایک سب سے سنگین جرم ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے کرتا ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزا کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے. تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں کو سن کے، امید ہمیشہ باقی ہے. توبہ کر لے، راستہ اس کو پلٹنے کا ہمیشہ باقی. یاد رکھیں. ٹھیک ہے.